وهو خير مما يجمعون. صدق اللہ مولانا العظیم. میلاد مرکزی میلاد کمیٹی چوک اعظم سرپرست حضرت علامہ محبوب الحسن گولڑوی صاحب، صدر ڈاکٹر محمد مختار حسین قمر صاحب، سیکرٹری جنرل شاہد فاروق صاحب، علامہ قمر دھول صاحب، حضرت علامہ اشرف مظہری صاحب. میں نے گزارش کی تھی کہ مجھے تمام معززین علماء کرام کا بالخصوص نام دیں، لیکن انتظامیہ نے یہ فرمایا کہ چونکہ تعداد زیادہ ہے تو جملہ علماء کرام، مشائخ اعظام، معززین، معلمین امت جو ہمارے اس دائیں اور بائیں طرف تشریف فرما ہیں، جو ہمارے سروں کے تاج ہیں اور جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے تسلسل کو جاری رکھنے کا امر فرمایا ہوا ہے، اور مبارکباد اس مرکزی میلاد کمیٹی چوک اعظم کے تمام عہدیداران کو جنہوں نے اس خوبصورت مجلس اور اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، اور ان نوجوان کا بھی شکریہ، نوجوانوں کا جو مجھے بھی بار بار ان کی محبت تھی کہ رابطہ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ یہ ساری کاوشیں قبول فرمائے. میں ایک نہایت عاجز آدمی ہوں، طالب علم قسم کا بندہ ہوں، اور جو بات سمجھ میں آتی ہے کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو بھی سمجھائی جائے اور اپنی بھی اصلاح کی جائے. گفتگو کے آغاز سے پہلے ایک پوائنٹ رجسٹرڈ کروانا ضروری ہے، اس کے بعد پھر ہم آج کی جو محفل میلاد النبی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت کی شب ہے، براہ راست اس کے موضوع پہ آ جائیں گے، پھر درمیان میں کوئی انٹرپشن نہیں کریں گے. پوائنٹ یہ رجسٹرڈ کروانا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، مجھے بھی آپ لوگ ہم وقت دیکھتے رہتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ. تو ابھی 2 سے 3 دن پہلے میں چونکہ سفر میں ہوں مسلسل، تو کل مجھے کسی نے بھیجا ہے کہ بعض لوگوں نے، شریر لوگوں نے، بعض بدبخت لوگوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ نازیبا کلمات کہے ہیں اور ایسی حرکت کی ہے جو کسی بھی اہل ایمان کو اور کسی بھی باضمیر انسان کو گوارا نہیں ہے. یہ جہالت بھی ہے، تنگ نظری بھی ہے، تعصب بھی ہے اور شرارت بھی ہے. اس کی میں اپنی ذات کی حد تک بھی اور پوری کمیٹی کی طرف سے بھی اور ان علماء کے بہاف پہ بھی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اس طرح کے واقعات جنہوں نے کیا انہوں نے تو اپنا ایمان کا خرقن جلایا ہے، ظاہر ہے وہ تو ان کے ساتھ ہے، لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہیں پہ گستاخی ہو رہی ہے تو آپ ان کا اتنا تذکرہ کریں کہ گستاخی کرنے والے دب جائیں. مولا علی کی کہیں پہ ہوتی ہے تو اتنا تذکرہ کریں کہ گستاخی کرنے والے دب جائیں. اہل سنہ کا امتیاز ہی یہی ہے کہ وہ بین کا، درمیان کا رستہ ہے، جن کا ایک ہاتھ اہل بیت اطہار پر ہے اور اہل بیت اطہار کا دامن ہے ان کے ہاتھ میں، اور ان کے دوسرے ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہے، اور ان کی نگاہ اور چہرہ محمد رسول اللہ کی طرف. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لہٰذا آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں. ایک نقطہ تھا چونکہ آج کل ہوا ہے تو میں نے کہا اس کا آپ لوگوں کو شعور بھی آ جائے اور سمجھ بھی آ جائے اور وہ بھی ہو جائے. اور ان حرکتوں کو پھر ہماری جو یہ پولیس ہے، جو ایجنسی ہے، ان کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے کہ جب اس طرح کی کہیں بھی کسی بھی مقدس ہستی کے بارے میں، وہ کسی کے بھی ہاں مقدس ہو، شرارت ہوتی ہے، اور جب آپ لوگ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کوئی انڈیویجول کوئی حرکت کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر قانون حرکت میں آ جاتا ہے. جس وقت حرکت میں آنا چاہیے اس وقت آنا چاہیے. اب ہم براہ راست آج کی اس مبارک مجلس اور مبارک شب جو ہے، یہ بات کرتے ہوئے میری طبیعت میں بھی، چونکہ کل سے جب سے وہ میں نے دیکھا ہے بڑی طبیعت کے انقباض اور بوجھ کی کیفیت تھی، تو امید ہے کہ آج کی رات کی اس برکت سے اب وہ بوجھ سب کا ہمارا ختم ہوگا اور ہم کھل کے اب ذکر کرنے کی طرف جائیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ آیہ مبارکہ معروف ہے، ہر ایک نے سنی ہوئی ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، اور اس آیت سے عام طور پر جو مفسرین نے استدلال لیا ہے وہ سب نے سنا ہوا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
کل محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو اللہ نے تم پر اپنا فضل فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ نہیں، اگر آپ سب لوگ بولیں گے تو بات آگے چلتی رہے گی، چونکہ محض بات نہیں کرنی، میری کوشش ہے کہ دو چار باتیں سمجھ بھی آ جائیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں یہاں فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ لوگوں اللہ نے تم پر جو فضل فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ اینڈ تک سارے بولو، کیا فرمایا ہے؟ نہیں، سب نہیں بول رہے۔ اللہ نے اے مومنو تم پر جو فضل فرمایا ہے اور اپنی رحمت فرمائی ہے، دو چیزیں فرمائی ہیں، کیا؟ فضل اور رحمت، اس کو باندھ لیں، یہ دو لفظ ہیں۔ پوری گفتگو کا آغاز بھی انہی دو لفظوں پر ہوا، اختتام بھی انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو انہی دو لفظوں پر۔ اللہ نے اے مومنو تم کو کیا دیا ہے؟ اپنا، تم پر کیا فرمایا ہے؟ اپنا فضل فرمایا ہے، اور تمہیں کیا دیا ہے؟ اپنی رحمت سے نوازا۔ عام اس پر ہمارے ہاں بہت سارے، اور اس سے بالکل وہ استدلال درست ہے، چاہیے یہ کہ اس فضل اور اس رحمت پر اللہ کی خوشی، اللہ کے ہاں فرحت کا اظہار کرو، خوشی مناؤ، اور یہ بہتر ہے اس سب سے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ اس سے ہم میلاد النبی کی خوشیوں کا استدلال کرتے ہیں، اور وہ بالکل درست ہے، بلکہ یہ عبارت النص سے، اقتضاء النص سے، اشارت النص سے یہ چیز بالکل سامنے آتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن میں نے اس آیت سے یہ مضمون بیان نہیں کرنا۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، دو قابل غور لفظ بیان فرمائے ہیں، اور وہ دو لفظ میں نے عرض کر دیے، ایک اللہ کا فضل ہے اور ایک اللہ کی رحمت ہے۔ اب ایک قدم آگے چلیے، غور کیجئے، جو اللہ کا فضل ہے کیا وہ اللہ کی صفت نہیں ہے؟ اللہ جو فضل فرما رہا ہے ہم پر، وہ اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اور جو اللہ رحمت فرما رہا ہے ہم پر، وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ گویا کہ فضل الہی بھی صفات الہی میں سے ایک صفت ہے، اور رحمت الہی بھی صفات الہی میں سے ایک صفت ہے، اور یہ بالکل اس میں کوئی اختلاف والی بات ہی نہیں ہے، حدیث میں بے شمار روایتیں موجود ہیں۔ تو گویا اب ہم آیت کا ترجمہ اور آیت کا مفہوم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تم خوشیاں مناؤ اے لوگوں، یا خوشی مناؤ یا فرحت کا اظہار کرو، کس چیز پر؟ اللہ کی ان دو صفات پر، ایک صفت رحمت اور ایک صفت فضل، جس کے ساتھ وہ تمہاری طرف خصوصیت کے ساتھ متوجہ ہوا، خصوصیت کے ساتھ متوجہ ہوا ہے۔ اس پر کیا کرو؟ خوشی مناؤ۔ اب ہم نے دیکھ لیا کہ اس کائنات میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جو ہے، اس کی کتنی صورتیں موجود ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ ایک متعین صورت موجود ہے رحمت الہی کی، ایسا نہیں۔ اہل سنہ کی عقائد کی کتابوں میں اگر جائیں، بین عقائد اہل سنہ، اور باقی آپ نے حضرت شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پر ہاروی کی کتاب، تو یہ بات تمام علماء اہل سنہ نے لکھی ہے کہ جو فضل الہی ہے اور جو رحمت الہی ہے، ان دونوں کے اندر ایک جوہر ہوتا ہے، ان دونوں کے اندر، اور وہ جوہر فضل ہو یا جوہر رحمت ہو، وہ ارتقا پذیر ہے، یعنی وہ ٹھوس نہیں ہے، وہ جامد نہیں ہے، وہ فکسڈ نہیں ہے، وہ کانسٹنٹ نہیں ہے کہ نہ اس سے بڑھ سکتا ہے نہ اس سے کم ہو سکتا ہے۔ جو فضل اللہ نے کرنا تھا وہ کر کے رکھ دیا، اور جو رحمت اللہ نے کرنی تھی وہ کر کے رکھ دی، اور اب اس چیپٹر کو اللہ نے کلوز کر دیا۔ لو جی رحمت جڑی ہونی آئی ہو گئی، اور فضل جڑا ہونا آئی ہو گیا۔ یہ نہیں، بلکہ جوہر فضل اس کے اندر تغیر ہے، اور جوہر رحمت اس کے اندر تنوع ہے۔ تو یہ فضل بھی ہمہ وقت ارتقا پذیر ہے، اور رحمت بھی ہمہ وقت ارتقا پذیر ہے۔ اس کی کچھ صورتیں ہم دیکھتے ہیں اپنی لائف میں، مثلا اپنی زندگی پر غور کریں، قرآن نے بہت ساری صورتیں بیان کی ہیں، اس کی بہت، اب میں آیات کی طرف جاؤں گا تو پھر مضمون تھوڑا طویل ہو جائے گا۔ مثلا آسانی کے لیے دو تین چیزیں۔ سب سے پہلا اللہ کا ہم پر فضل یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ ہم خود سے بات شروع کرتے ہیں۔
اللہ کی ذات کیا قادر نہیں تھی؟ اللہ نے جانور بھی تو بنائے جو ہم کیا کوئی انسان ہم میں سے یہ کلیم کر سکتا ہے کہ جی میں اس قابل ہوں اس واسطے میں اللہ نے انسان بنا؟ نہیں کر سکتا۔ یہ جو انسانیت، شرف انسانیت ہے، احسن تقویم بنایا ہے، یہ کل کا کل فضل الہی کا نتیجہ ہے اور فضل الہی کا اظہار ہے۔ یعنی میں اس سے پیچھے شروع نہیں ہو رہا، فضل الہی کے اظہار تو عالم ارواح میں بھی ہیں، لیکن ہم تولد کے بعد کی زندگی سے شروع ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا اللہ کا ہم پر فضل کیا ہے؟ انسان بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کا ہم پہ فضل کیا ہے؟ انسان کامل بنایا۔ کیا ہم اپنے معاشرے میں نہیں دیکھتے کہ کوئی ہمارا بھائی ایسا بھی ہے جو آنکھوں سے معذور ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے، سماعت نہیں ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس کی عقل نہیں کام، ہم نہیں دیکھتے ایسے لوگ۔ وہ کس نے بنائے ہیں بتائیے؟ کوئی اور خالق ہے اس کا؟ اللہ نے بنایا ہے۔ تو گویا پتہ چلا، اب یہ مثالوں سے خود آپ کا دماغ کھلتا جائے گا، پتہ چلے گا کہ ایک کامل پر جو درجہ فضل سے وہ متوجہ ہوا، اس معذور پر اتنے درجہ فضل سے متوجہ نہیں ہوا، چونکہ جو درجہ فضل کے ساتھ وہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوگا تو اس فضل کے اثرات اس شخصیت کی کاملیت، جامعیت، اکملیت کی صورت میں ظاہر ہوتے چلے جائیں۔ آپ سمجھ نہیں؟ تو اب یہ ایک طریقے کا ہے جس کی ہماری آنکھیں ہیں، سماعت ہے، عقل ہے، بات کو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ فضل اور رحمت ایک سکے کے دو رخ ہے، تھوڑا فرق ہے اس میں، لیکن ہم اس میں نہیں جا رہے۔ ہم اپنے مضمون کو بیان کرنے کے لیے ان کو ہم معنی ہی تصور کریں گے۔ پھر آگے چلیے، یہ تو تھا سارا، اور پھر سب سے بڑا فضل ہم پر اللہ کا کیا ہوا؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا۔ آپ میں سے کوئی شخص ہے جو کہے کہ میں ایڈا نیک ہوں اور میری روح میں یہ طاقت تھی کہ مجھے رسول اللہ کا امتی بنایا جاتا ہے؟ ایسا یہ محض معاملہ ہے یا محض معاملہ رحمت ہے، اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں۔ بھائی آپ سب لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے جو پیچھے بیٹھے ہیں؟ اچھا، اب آگے چلتے ہیں، اب ہم اپنے آپ سے رشتوں سے نکلتے ہیں، اب انسانوں میں آ گئے، رشتوں میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا بنائی، کیا ہوا کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ کی، یعنی وہ تمام اسباب جہاں یہ زندگی اور یہ وجود اور اس وجود کی کاملیت رحمت ہے، وہاں اس وجود کی بقا کے لیے کیا گیا ہر اہتمام جو اس وجود کو باقی رہنے میں مددگار ہے، وہ بھی اللہ کی رحمتوں کی صورت ہے، اور اس پر خود قرآن شاہد ہے۔ اللہ نے پانی بنایا، پانی کے بغیر کوئی رہ سکتا ہے؟ اور خود اللہ کہتا ہے، یہ اللہ نازل فرماتا ہے اور یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے جو بندوں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھول، پھل، سبزیاں، درخت، چرند، پرند، یہ سب کچھ دیا۔ یہ کیا ہے بولیے بھائی، آپ بولتے نہیں۔ فضل اور رحمت ہے اور فضل ہے، یہ سب رحمتیں۔ اور پھر اللہ نے رشتے دیے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، اگر کوئی رشتہ جن کا نہیں ہوتا، ماں باپ بھی چلے جاتے ہیں اور کوئی پالنے، ان سے کبھی پوچھیے کہ رشتوں کا تقدس کیا اور رشتوں کی اہمیت کیا ہے؟ اور خود اللہ نے فرمایا والدین کے متعلق، کل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہاں بھی رحمت کرا، اے باری تعالیٰ ان پر اسی طرح رحمت کر جس طرح یہ مجھ پر کیا کرتے تھے۔ تو گویا پتہ چلا کہ رشتہ والدین نص قرآنی سے رحمت الہی ہے۔ کو رب ارحمہما، اے باری تعالیٰ تو اب ان پر بھی رحم کر، چونکہ یہ مجھ پر بھی کیا کرتے تھے۔ جب کیا کرتے تھے تب کیا تھا؟ والدین تھے نا۔ تو گویا اولاد پر رشتہ، وہ جو رحمت تھی، رحمت الہی تھی، وہ والدین کی صورت میں اللہ نے عطا کر دی۔ تو اتنی بات سے اب ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ اتنی بات سے اب یہ سمجھ گئے کہ فضل الہی ہو، رحمت الہی ہو، یہ فکس نہیں ہے، یہ متعین نہیں ہے، یہ ایک جوہر ہے۔ رحمت الہی ایک جوہر ہے اور فضل الہی ایک جوہر ہے، اور یہ جوہر ہمیشہ سے کمال کی چلتا رہتا ہے، ہمیشہ سے کمال پذیر ہے۔ مثلا آپ دیکھیے، میں نے ابھی آپ کو کئی مثالیں دی ہیں، ان میں ایک ہدایت بھی ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے یار اللہ کا فمن یؤتل، قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اپنی ہدایت پر کاربند کرے۔ تو گویا فضل بھی ایک ہدایت ہے، اور پانی اور روٹی بھی ایک
فضل کی صورت ہے اور ہدایت بھی ایک فضل کی صورت ہے. تو اگر آپ تقابل کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ ہدایت بڑا فضل ہے. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو خود آپ نے یہ مقدمہ قائم کر دیا. میں نے تو صرف گزارشات پیش کی, آپ نے خود یہ مقدمہ قائم کر دیا کہ فضل الہی تعین کے ساتھ موجود نہیں ہے, بلکہ یہ جوہر ہے جس کے اندر ارتقا ہے, جس کے اندر توسع ہے, جس کے اندر افزونی ہے, جس کے اندر وسعت ہے, جو اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے فرماتا جاتا ہے. اب آیت کی طرف واپس پلٹتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تم پر 2 احسان کیے تھے, ایک فضل اور ایک رحمت, اور میں نے کہا تھا کہ جہاں میں یہ 2 چیزیں دوں اس پر مجھ پہ, تم پر, میرے پر میرا شکر اور میرا فرض اور میرے اس عطا پر خوشی منانا لازم ہے. تو باری تعالیٰ ہم تو ابھی سرگرداں ہیں کہ فضل کی ڈیفینیشن دیکھ لیں اور رحمت کے اطلاقات دیکھ لیں اور انطباقات دیکھ لیں کہ اس دنیا میں ہماری ذات میں تیرے فضل کے مظاہر کیا ہیں اور تیری رحمت کے مظاہر کیا ہیں. تو گویا یہ فضل بھی چلتا گیا, چونکہ میں نے کہا یہ ایک جوہر ہے اور یہ جوہر ارتقا پذیر ہے, اور رحمت بھی ایک جوہر ہے اور یہ جوہر رحمت بھی ارتقا پذیر ہے. یہ اپنی سب سے چھوٹی شکل سے لے کر پرواز کی طرف جاتا ہے اور ایک آخری حد پہ پہنچتا ہے. فضل بھی اپنی چھوٹی سے چھوٹی صورت سے لے کر اپنی آخری حد تک جاتا ہے اور اپنی انتہا پر پہنچتا ہے. اور رحمت اور فضل, ان دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دونوں جب ارتقا پہ چلتے رہے اور منشأ الہی اس کو عروج بخشتی رہی, ان کو بلندی دیتی رہی, پھر وہ ایک مقام آ گیا کہ اب امر الہی اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ رحمت الہی اس نقطے سے اوپر نہیں جا سکتی. رحمت کا یہ نقطہ کمال ہے. اور فضل کے باب میں بھی یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب فضل الہی اس نقطے سے اوپر نہیں جا سکتا, فضل الہی کی حد یہ نقطہ ہے. تو جب ہم نے پلٹ کے اللہ کی طرف دیکھا کہ باری تعالیٰ وہ نقطہ جہاں تیری رحمت بھی رک گئی اس سے اوپر نہیں جاتی, اور وہ نقطہ جہاں تیرا فضل بھی رک گیا اس سے اوپر نہیں جاتا, وہ نقطہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جہاں میری فضل اپنی حد آخری پر ہے اور جہاں میری رحمت اپنی حد آخری پر ہے, ان 2 رحمت اور فضل کو ملاؤ گے تو جو چیز نظر آئے گی وہ محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, سیدی مرشدی. تحریک منہاج القرآن زندہ باد. اب آپ سنیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تو یہ اس آیت سے مضمون تھا جو میں اپنی بساط پر جو کر سکتا تھا اخذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور جب اب آپ کو ایک ہمارے یہاں اسلوب ہے, براہ راست ہم آیت لیتے ہیں اور اس کی تفسیر کو جب دیکھتے ہیں تو آپ بے شمار تفاسیر اٹھائیں. اہل سنہ کے جتنے بڑے مفسرین ہیں انہوں نے اس آیت سے حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ہی مراد کی. سبحان اللہ. بہت سارے لوگ, ٹھیک ہے. تو وہ ایک ایسا اسلوب تھا کہ اس اسلوب سے بعض لوگ انکار کر دیتے. ٹھیک ہے جی, امام سیوطی نے لکھا, ان کی رائے ہو سکتی ہے, ہم کیوں مانیں. تو یہ جو میں نے انداز بتایا ہے یہ انداز اپنے علمی نقطے کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے کسی تفسیر کا محتاج نہیں رہتا. یعنی قرآن نے خود سے اپنا مقدمہ اسٹیبلش کر دیا ہے جس کا انکار ممکن نہیں, جس کا کیا ہے یعنی اب اللہ کا فضل. اب میں نے عرض کیا تھا ایک بڑا اہم نقطہ, میں نے کہا تھا کہ اللہ کا فضل جو ہے یہ اللہ کی صفت بھی ہے اور اللہ کی رحمت جو ہے یہ صفت بھی ہے. تو گویا یہ 2 صفتیں جو ہیں تو صفات الہیہ, مگر جب یہ صفات الہیہ اپنے کمال کو پہنچتی ہیں تو ذات مصطفی وجود میں آ جاتی ہیں. اور آپ دیکھیے وہ یہی فضل تھا, وہ یہی رحمت تھی جو اللہ نے کائنات میں بانٹی. ہر نبی کو یہ فضل ملا, ہر نبی کو یہ رحمت ملی. حضرت سیدنا آدم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک کو یہی فضل اور یہی کچھ ملتا رہا. لیکن اس وقت یہ اگلا نقطہ سمجھ لیجیے, اولو العزم پیغمبر آئے, رسول آئے, نبی آئے. یہ جو فضل الہی تھا
یہ فضل الہی اور یہ رحمت الہی ان کو ملتا رہا حصہ وافر، مگر اس دور تک یہ جوہر فضل اور جوہر رحمت روب ارتقا تھا، آخری حد کو نہیں